أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شان رب العالمین مصطفیٰ مصطفیٰ پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب. آگے تشریف لیں، آگے آگے آ جائیں، بڑوں کو آگے جگہ دیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ کے نبی علیہ السلام کا دور تھا. تازہ تازہ ایک قبر بنی تھی اور نیا نیا ایک چلتا پھرتا انسان اس میں دفن ہوا تھا. آپ علیہ السلام اس قبر کے پاس سے گزرے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ علم دیا تھا کہ پوری دنیا کا علم آپ کے جوتے کی نوک پہ قربان کیا جا سکتا ہے. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ اس بندے کی خواہش کیا ہے؟ نئی نئی فوتگی، تازہ تازہ قبر، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا گزر. آپ پوچھ رہے ہیں جانتے ہو یہ بندہ کیا چاہتا ہے؟ پھر آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا، رکعتان خفیفتان مما تحقرون احب الیہ من الدنیا وما فیہا او کما قال علیہ السلام. آپ نے ارشاد فرمایا یہ بندہ جو کل تک زندہ تھا اور آج مر چکا ہے، کل زمین کے سینے پہ تھا، آج زمین کے نیچے ہے، کل مٹی کے اوپر تھا، آج منو مٹی اس کے اوپر ہے اور یہ نیچے لیٹا ہوا ہے. اس سے اگر پوچھو تو یہ اے میرے صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ 2 رکعتیں چھوٹی اور مختصر سی آج یہ خواہش کر رہا ہے کہ میں اپنی نیکی میں 2 رکعتوں کا اضافہ کر لوں تو یا اللہ یہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ قیمتی لگتی ہے. نیکی بڑی عظیم چیز ہے، لیکن دنیا میں عموماً انسان کو قدر نہیں ہوتی نیکی کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. جیسے انسان کی آنکھ بند ہونے لگتی ہے تو سب سے پہلے وہ روتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، پچھتاتے ہوئے ایک ہی بات کہتا ہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے مولا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تھوڑی سی تو مجھے اور مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ اس مہلت میں صدقہ کر لوں اور کچھ اور نیکیاں کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. ایک اور مقام پہ اللہ نے تذکرہ کیا کہ مرنے والے کی خواہش کیا ہوتی ہے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیکیاں کر لوں. لیکن جواب کیا ملتا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ہرگز نہیں، جب وقت آ جاتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے ڈاکٹر بدر، بہت اچھے ڈاکٹر. مریض کہتے تھے کہ ہمیں آدھی شفا تو ڈاکٹر کی محبت سے مل جاتی. 30-35 سال کے گبرو جوان بیٹھے بیٹھے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. کل پرسوں کی بات، راجوال کے 2 نوجوان بیٹے، منگنی ہو چکی ہے، شادی کی تاریخ طے، اور ایک شادی سے واپس آ رہے ہیں اور دھند کے موسم میں ٹکر لگتی ہے روڈ پہ کھڑے ہوئے کسی ٹرک کے ساتھ، ٹرالے گنے والے ٹرالوں کے ساتھ، اور موقع پر ہی 20-22 سال کے جوانوں کی لاش ماں کے پاس پہنچ جاتی ہے. وہ لاہور ماڈل ٹاؤن کا ہمارا ایک جاننے والا دینی بھائی کا بیٹا تھا، بین الاقوامی سطح کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں. لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھا ہے، آن لائن میٹنگ اس کی چل رہی ہے. جو آپ سب فرماتے ہیں 9:30 بجے میرا بھی کوئی آن لائن اس طرح کا پروگرام ہے، تو آن لائن اس کی میٹنگ چل رہی ہے اور یوں لیپ ٹاپ پہ انگلیاں رکھی ہوئی، اور اسی دوران ہی کہ ابھی میٹنگ کے منٹس ڈسکشن لکھ رہے، اسی حالت میں بلاوا آ جاتا ہے اور اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. فجر کی 2 فرض ہیں اور 2 سنتیں ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اگر تمہیں پتہ چل جائے نیکی چیز کیا ہوتی ہے تو فجر کی 2 فرض نہیں، شارحین حدیث نے لکھا 2 سنتیں. تمہیں لگے گا کہ فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں.
وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ نیکی دنیا میں بہت کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ ہم نے نیکی کی قدر سمجھی نہیں۔ 3 آدمی ہیں، غار میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، طوفان آتا ہے، ہوا چلتی ہے، جھکڑ بن جاتا ہے، بارش ہوتی ہے، بچاؤ کرنے کے لیے پہاڑ کے اندر بڑی ساری غار نظر آتی ہے، اس میں پناہ لے لیتے ہیں۔ غار ظاہر ہے ہر طرف سے ڈھکی ہوئی ہے، سامنے اس کا تھوڑا سا راستہ ہوتا ہے اندر جانے کے لیے، تو اس راستے سے اندر جا کے پناہ گزین ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر ابھی ہوتی ہے کہ غار کے منہ کے اوپر سے کوئی پتھر سے رکھتا ہے اور غار کے منہ کے اوپر آ کے ٹک جاتا ہے اور اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں اندر کیسا اندھیرا ہوگا، کیا پریشانی ہوگی۔ تو اس موقع پہ آج آپ نے یہ سبق سیکھ کے جانا ہے، اس عظیم الشان اجتماع میں جہاں میرے دائیں بائیں علماء تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ نیکی وہاں بھی کام آتی ہے جہاں دنیا کا کوئی شخص کام نہیں آتا، اور نیکی وہاں بھی کام آتی ہے جہاں پیسہ کام نہیں آتا، نیکی وہاں بھی کام آتی ہے جہاں عہدہ کام نہیں آتا، نیکی وہاں بھی فائدہ دیتی ہے جہاں پیسے کام نہیں آتے، نیکی وہاں فائدہ دیتی ہے جہاں دنیا کی کوئی چیز فائدہ دے ہی نہیں سکتی ہے۔ اب اس غار کے اندر پیسے کام نہیں آ سکتے تھے، عہدہ کام نہیں آ سکتا تھا، منصب کام نہیں آ سکتا تھا، تعلقات کام نہیں آ سکتے تھے، تو تینوں اندر پریشانی میں، گھپ اندھیرے میں کتنے پریشان ہوں گے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، پہاڑ کے اندر ہم بند ہو گئے، نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں، شاید ہماری زندگی کے آخری سانس ہیں۔ مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اگر آج اس مشکل سے بچنا چاہتے ہو تو کوئی نیکی یاد کرو جو اللہ کے لیے کی تھی، کوئی نیکی یاد کرو جو اللہ کے لیے کی تھی۔ تو پھر وہ تینوں اپنی اپنی نیکی یاد کرتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں یا اللہ میں بالکل برائی کرنے والا تھا اور تیرے در سے میں نے توبہ کر لی۔ ایک کہتا ہے میں ساری رات کھڑا رہا والدین کے سراہنے، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کے کہ سب سے پہلے میں ان کو پلاؤں گا۔ ایک کہتا ہے ایک مزدور تھا، اس کی مزدوری رہتی تھی، میں نے بڑی سنبھال کے رکھی، حتیٰ کہ اس میں بڑی برکت ہوئی، کئی سالوں بعد وہ آیا، میں نے اس کو مزدوری واپس کر دی۔ جیسے جیسے وہ اللہ کو اپنی نیکی کا واسطہ دیتے جاتے تھے کہ اللہ یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، جب آخری بندے نے اپنی نیکی بیان کی تو اللہ نے بڑی ساری چٹان اور پتھر کو ہٹا کے پیچھے کر دیا اور ان کے لیے نکلنے کے راستے کھول دیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ سلف صالحین تو کہتے تھے اگر ساتوں آسمان نیچے گر رہے ہوں اور ساتوں زمینیں پھٹ رہی ہوں اور سامنے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اگر انسان کے دل میں تقوی اور اس کی زندگی میں نیکیاں ہیں تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا انتظام خود فرما دے گا۔ نیکی بڑی چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے، اتنی عظیم چیز کہ وقت کا ایک پیغمبر ہے، کشتی میں سوار ہوا ہے، کشتی ڈولنے لگی ہے، اور جو کشتی بان ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو
باقی تو ہم اور معبودوں کو پکارتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سمندر میں جب پھنس جائیں، لہریں اونچی اٹھ رہی ہوں اور کشتی ڈولنے لگے تو پھر بت کام نہیں آتے، عرش والا رب کام آتا ہے۔ اس کو پکارو بس۔ ساری دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس دور کے مشرک بھی اتنے سمجھدار تھے، آج کے مسلمان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کو صرف پکارو، اللہ ہی سے دعا کرو۔ دعا کرتے ہیں لیکن کشتی پھر بھی ڈولتی رہتی، تو پریشان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی ایسے ہوا نہیں کہ ہم نے پھنس کے اللہ کو پکارا ہو اور اللہ نے نجات نہ دی ہو۔ لگتا ہے ہمارے اندر کوئی ایسا بندہ ہے کہ اللہ شاید اس کو ڈبونا چاہتا ہے، تو یار اللہ کا واسطہ ہے تم خود ہی نکل جاؤ، ہم سارے ڈوب رہے ہیں تو تم اکیلے ہی باہر چلے جاؤ۔ بڑی دعائیاں دیتا ہے نکل جاؤ، کوئی بھی نہیں نکلتا۔ پھر قرآن اندازی کرتے ہیں۔ جب قرآن اندازی کرتے ہیں نا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آتا ہے۔ تو جناب یونس کہتے ہیں ہاں میری ذمہ داری تھی، فلاں مقام پہ میں نے دعوت و تبلیغ اور نبوت کا فریضہ سر انجام دینا تھا، وہ لوگ مانتے نہیں تھے اور میں اللہ سے اجازت لیے بغیر ناراض ہو کے اس بستی کو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ سمندر کے حوالے ہوئے، آگے مچھلی ہے، اس نے اپنے پیٹ میں ڈال لیا۔ یا اللہ یہ کہاں گیا؟ سمندروں کے اندھیرے، رات کے اندھیرے، لہروں کے اندھیرے، گھٹاؤں کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، جہاں کچھ سجائی نہیں دیتا، وہاں پہ جناب یونس علیہ السلام کہتے ہیں فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، ان اندھیروں میں یونس آواز لگاتے۔ یہ نہیں کہتے تجھے آدم کا واسطہ ہے، یہ نہیں کہتے تجھے ابراہیم کا واسطہ ہے، سابقہ انبیاء کا واسطہ ہے، ایک ہی بات کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ خطا مجھ سے ہوئی ہے، تو پاک ہے۔ تو اللہ نے وہاں ایک بات کہی ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یہ بات نہ ہوتی نا کہ یونس اپنی زندگی میں نیک تھا، یونس اپنی زندگی میں نفل پڑھنے والا تھا، یونس اپنی زندگی میں تسبیح پڑھنے والا تھا، یونس اپنی زندگی میں مجھے پکارنے والا تھا، اگر اس کی سابقہ نیکیاں، سابقہ اس کی زندگی، اس کی تسبیحات، اس کے یہ لا الہ الا انت سبحانک کے الفاظ اگر یہ نہ ہوتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک یونس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ تو کیا کام آئی؟ بتائیے ذرا کیا کام آئی؟ نیکیاں۔ تو آج ہم نے نیکی کے اوپر بات کرنی ہے کہ اتنی قیمتی نیکی ہے تو ہمیں یہ شوق کیسے پیدا ہو، اور نیکی کا ذوق کیسے پیدا ہو، اور نیکی کا شوق پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات اس آیت کو سمجھیں جو میں نے شروع میں تلاوت کیا، اس کو آپ نے آج یاد کر لیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ہر آدمی کا اپنا ہی رخ ہے جس پہ وہ جا رہا ہے. فاستبقوا الخیرات، اے میرے بندو تم وہ رخ بناؤ جس میں نیکیوں کی طرف تم دوڑ لگا دو. یہ سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے. اس کو آپ نے توجہ سے اس آیت کو یاد کر کے جانا ہے. ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہو جائے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. اصل میں تو یہ آیت قبلے کے بارے میں ہے، لیکن عمومی مفہوم میں اس کا یہ مطلب ہے وَلِكُلٍّ، ہر آدمی کا، ہر انسان کا، وجہتن، ایک رخ ہے، ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے، مولیہا، ہوا مولیہا، جس طرف وہ منہ کر کے جا رہا ہے. آپ سارے انسان بیٹھے نا، آج فجر سے لے کے اس وقت 8:40 تقریباً وقت ہو رہا ہے، سارا دن ہم نے کسی نہ کسی رخ پہ کام کیا ہے. کسی نے مزدوری کی، کسی نے جاب کی، کسی نے پڑھائی کا کام کیا، کسی نے مستریوں کا کام کیا، کسی نے ذمہ دارہ کیا، کسی نے کوئی بوائی کی، کسی نے کوئی کٹائی کی، کسی نے کوئی ڈیلنگ کی، کسی نے سفر کیا، کسی نے کاروبار کیا. اور آگے بڑھائیں اس آیت کو. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. حتیٰ کہ اتنے رخ ہیں، کوئی اب رات کو نکلے گا ڈاکے ڈالے گا، کوئی رات کو نکلے گا چوریاں کرے گا، کوئی رات کو نکلے گا بدکاری کرے گا، کوئی رات کو بیٹھے گا موبائل پہ گیم کھیلے گا، کوئی رات کو بیٹھے گا دوسروں کے ساتھ جوا لگائے گا، کوئی رات کو بیٹھے گا فلمیں دیکھے گا، کوئی رات کو بیٹھے گا گندے کلپ دیکھے گا، کوئی رات کو بیٹھے گا گھنٹہ گھنٹہ غلیظ اور گندی بے حیا قسم کی فون کے اوپر باتیں کرتا رہے گا، کوئی کال میں لائے گا اور کڈنیپ کے کوشش کرے گا، کوئی کال میں لائے گا اور کسی کو دھمکی دے گا تیرا بیٹا میرے پاس ہے، بیٹی میرے پاس ہے، اتنے پیسے دے دو اور لے جاؤ. کوئی کیا کرے گا، کوئی کیا کرے گا. اللہ کہتے ہیں دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کام پہ لگا ہوا ہے. تو اللہ نے کہا میں تمہارا خالق ہوں، میں بھی تمہیں ایک کام بتاتا ہوں، تم سارے اس پہ لگ جاؤ. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو آپ نے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کرنا ہے اور خوب نوٹ کرنا ہے. سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے اور آیت نمبر 148 ہے. اس کو اچھی طرح یاد کریں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. میں تمہارا مالک تمہیں کہتا ہوں، دو بھی کسی کا رخ ہے اس کو اس پہ چلنے دو، لیکن میں تمہارا مالک کہتا ہوں تم نیکیوں کا رخ بناؤ اور ایسا بناؤ کہ نیکیوں کے رخ پہ دوڑ لگا دو. یہ نہیں کہا نیکی کرو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. عربی میں مسابقہ، استباق، کمپٹیشن کو کہتے ہیں، مقابلے کو کہتے ہیں. اتنی دوڑ لگانا کہ بندے کی کوشش ہو میں دوسرے سے آگے نکلوں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
کبھی کبھی تو ایک نیکی اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اس ایک نیکی کی برکت سے پوری زندگی کی قسمت ہی بدل جاتی ہے، پوری زندگی کی قسمت بدل جاتی ہے، کایا ہی پلٹ جاتی ہے۔ وہ جو فاحشہ عورت جا رہی تھی اور اس نے راستے میں دیکھا تھا ایک کتا ہے ہانپ رہا ہے، پیاس لگی ہے اس کو، گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، کیچڑ سا چاٹ رہا ہے، پیاس سے ہانپ رہا ہے اور پیاس کا مارا ہوا ہے۔ اب اگر وہ اس نیکی کی پرواہ نہ کرتی، بس ٹھیک ہے آگے چلو، لیکن اس کے دل میں کیا درد، کیا تڑپ، کیا خلوص، کیا جذبہ پیدا ہوا، وہ کتے کو چند گھونٹ پانی کے پلاتی ہے اور اللہ اس کی پوری زندگی کی قسمت ہی بدل دیتا ہے، گناہ کو معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیتا۔ نیکی بہت قیمتی چیز ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو نیکی کی قدر کیسے کرنی ہے، اس بارے میں 5 باتیں آپ نے ترتیب سے ذہن میں رکھنی۔ کتنی باتیں؟ 5۔ پہلی بات، اپنی سوچ بدلنی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچ میں یہ ہے ہی نہیں کہ میں نے نیکیاں کرنی ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کل، تم میں سے ہر شخص جب صبح کرتا ہے فبائع نفسہ، تو وہ اپنا سودا کرتا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام، فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر بندہ ہی جب صبح کرتا ہے تو اپنا سودا کرتا ہے۔ ایک مزدور جو 10 گھنٹے لگاتا ہے وہ اپنے 10 گھنٹوں کا گویا اپنا سودا ہی کرتا ہے کہ میں 10 گھنٹے لگاؤں گا، اور اس کے ساتھ سودا ہوتا ہے کہ تم نے مجھے شام کو اتنی دیہڑی دینی ہے۔ ایک ملازم پیشہ بندہ پورے مہینے کا سودا کر رہا ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک 10 گھنٹے 8 گھنٹے میں اتنا ٹائم لگاؤں گا، آپ نے مجھے یہ پے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی نہ کسی لمحے، کسی نہ کسی وقت میں کوئی سودا نہ کر رہے ہو۔ ہم اپنے آپ کو بیچ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی سروسز دے کے، اپنا وقت دے کے، اپنی زبان دے کے، اپنی صلاحیت دے کے کوئی نہ کوئی سودا اپنا ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے وقت کو ہم سروسز کے انداز میں یا محنت کے انداز میں یا لیبر کے انداز میں یا سکل کے انداز میں، مہارت کے انداز میں کسی نہ کسی طرح ہم وہ دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے سے کچھ لے رہے ہوتے ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا اسی سودے کے نتیجے میں کچھ اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ پوری زندگی ہم ایسے ہی گزارتے ہیں۔ تو جب تک ہماری سوچ میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ آج کے دن میں نے ٹھیک ہے اپنی جاب کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے، ذمہ داری کے لیے میں نے ذمہ داری کو وقت دینا ہے، مزدوری کو وقت دینا ہے، بچوں کو وقت دینا ہے، گھر والوں کو وقت دینا ہے، آفس کو وقت دینا ہے، لیکن اس کی سوچ میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے اللہ کو بھی وقت دینا ہے، میں نے اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ جب سوچ نہیں ہوگی تو عمل نہیں ہوگا۔ زندگی کے ہر کام کا آغاز چاہے اچھا ہے یا برا ہے، میرے پیارے بیٹوں، بھائیوں اور بزرگوں، وہ سوچ ہی سے ہوتا ہے۔ تو 5 چیزیں میں نے آپ کو بتانی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اپنی سوچیں بدل لیں، اپنی سوچیں بدل لیں۔ بدلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جاب نہیں کریں گے، آپ کاروبار سب کچھ کریں گے، لیکن اس کے اندر ویژن یہ ہوگا، مقصد زندگی یہ ہوگا، ہدف یہ ہوگا کہ یا اللہ تجھے راضی کرنا ہے، نیکیاں بھی کرنی ہے، جو بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی ہے، جو بھی ہو جائے حرام نہیں کمانا ہے، جو بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا ہے، جو بھی ہو جائے اپنا نقصان نہیں کرنا ہے۔
اپنی آخرت برباد نہیں کرنی ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، اپنی سوچیں بدل لیں اور سوچیں کہ میں نے تلاوت بھی اتنی کرنی ہے، اتنی دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اتنی دفعہ اذکار کرنے ہیں، اتنا میں نے قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، اتنا میں نے قرآن کلاس اٹینڈ کرنی ہے، یہ میں نے صحیح بخاری کی چند حدیثیں پڑھنی ہے، مسجد کی خدمت کے لیے اتنا وقت دے دینا ہے، نفل پڑھنے کے لیے اتنا وقت دے دینا ہے، ماں باپ کے پاؤں دبانے کے لیے اتنا وقت نکال دینا ہے، اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے اتنا وقت نکال دینا ہے، خیر کے کام میں بھی میں نے اتنا حصہ ڈال دینا ہے۔ آپ سوچیں گے میرا رب اتنا کریم ہے، اگر آپ کی زندگی نے وفا نہ بھی کی، آپ وہ نیکی نہ بھی کر سکے، اللہ اتنا مہربان ہے، نیکی کی سوچ کی وجہ سے اللہ آپ کو پورا ہی ثواب دے دے گا۔ امام کائنات علیہ السلام نے اعلان کیا جہاد پہ جانا ہے، صحابہ نے تیاریاں کی، تبوک کا سفر تھا، اور تبوک عرب کی باؤنڈری ہے، وہاں عرب علاقہ ختم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی رومن امپائر شروع ہو جاتی تھی، بین الاقوامی جنگ تھی، تیاری کی بڑی ضرورت تھی۔ مجھے اس وقت ایگزیکٹ یاد نہیں، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے غالباً کوئی 700-800 کلومیٹر کا سفر تھا، تو اتنا لمبا سفر تھا، تو بہت سارے صحابہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اچھی طرح توجہ سے سمجھنا ہے مسئلے کو، سفر بہت لمبا ہے، جذبہ ہے، سوچ ہے، جہاد کریں، اللہ کی راہ میں جانے دیں، لیکن کیا کریں، وہاں پہنچنے کے لیے سواری نہیں ہے، لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، اور سفر میں زیادہ راہ بھی نہیں ہے، توشائی سفر نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں راستے میں۔ اگر سواری کا انتظام آپ کی طرف سے ہو جائے، ہماری جانیں حاضر ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام نے اعلان کیا، صحابہ نے بہت سارا تعاون کیا، کچھ صحابہ پھر بھی پیچھے رہ گئے، جو پیچھے رہ گئے نا، ان کے پاس سواری کا انتظام نہ ہو سکا، جب واپس جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، یا اللہ آج تیرے دین کو ضرورت تھی اور ہم جا ہی نہیں سکے۔ اللہ نے ان کے آنسوؤں کا تذکرہ بھی قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ اللہ نے کہا وہ لوگ جو آپ کے پاس آئے تھے، غریب تھے، فقیر تھے، دل کے سچے تھے، نیت کے کھرے تھے، اور آپ سے آ کے کہہ رہے تھے ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، سواریوں کا انتظام ہو جائے تو ہم جانا چاہتے ہیں، اور آپ نے بھی کہا کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہو سکا، تولوا واعینہم تفیض من الدمع، وہ واپس جا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، ان کی آنسوؤں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ امام کائنات واپس تشریف لائے۔ یہ 700-800 کلومیٹر کا سفر جانے کا، واپسی کا ملائیں کو 1500-1600 کلومیٹر کا یہ سفر، کئی ہفتوں کا دورانیہ، کئی دنوں کا دورانیہ، اور راستے کے اندر کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کے گزارا کرتے رہے، اور اونٹ ذبح کر کے اوجڑی چوس چوس کے اپنی پیاس بجھاتے رہے، اس طرح کی کیفیت، اور کھجور کے پتے کھا کھا کے کوٹ کوٹ کے اس پہ گزارا کرتے رہے۔ امام کائنات واپس آئے تو آپ نے کہا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وشرکوکم فی الاجر، میرے مخلص صحابہ جن کی سوچ یہ تھی کہ پیغمبر کے ساتھ جانا ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے، مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے، اے میرے صحابہ تم نے یہ جو کئی دنوں کا سفر کیا ہے، وادیاں طے کی ہیں اور پہاڑوں کی چوٹیاں طے کی ہیں اور جنگلات کی جھاڑیاں طے کی ہیں، جیسے جیسے تم طے کرتے جا رہے تھے، وہ لوگ مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نیتوں کو دیکھ کے اللہ تمہارے برابر ان کو بھی ثواب دے رہا تھا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قدير ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدیر. تو پہلا کام میں نے عرض کیا. بھائی جان آگے آ جائیں, آپ آگے تشریف لیں, آگے آ جائیں, ادھر آ جائیں. محمد احمد کوئی بیٹا ہے تو ان کے والد ملنا چاہتے ہیں. بیٹے بزرگوں کی بات سن لیں. اعلان ہو گیا, آپ نے بیٹھنا ہے تو تشریف رکھیں, جانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ نیکی والی سوچ بنائیں. نیکی والی سوچ بنائیں. بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. کچھ نیکیاں سوچ لیں نا, بیٹھے بیٹھے ابھی سوچ لیں. کسی سے لڑائی ہے, سوچ لیں میں نے جا کے صلح کر لی. آپ کے محلے میں مسجد نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی 5-10 مرلے کا پلاٹ ہے, سوچ لیں میں نے مسجد کے لیے وقف کر دینا ہے. مسجد کی کوئی ضرورت ہے, سوچ لیں میں نے اس میں کام آنا ہے. کسی کو کوئی پریشانی ہے, سوچ لیں میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے. کوئی نیکی آپ سوچ لیں. میں نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوگا, میں نے ترجمہ شروع کر دینا ہے. اچھا میں نے ناظرہ نہیں پڑھا ہوگا تو میں نے ناظرہ شروع کر دینا ہے. میں نے کبھی اللہ کے پیغمبر کی کوئی حدیث پڑھی نہیں, میں نے کسی عالم سے کہنا ہے مجھے کوئی 10-15-40 حدیثیں تو پڑھا دیں. مجھے نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا, میں نے کسی عالم دین سے نماز کا طریقہ سیکھ لینا ہے. اس طرف جب تک سوچ نہیں جائے گی, آپ میں تبدیلی نہیں آئے گی, چینج نہیں آئے گی, آپ کا راستہ بدلے گا نہیں. دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے, دوسری گزارش یہ ہے, نیکی کی سوچنے کے بعد دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو نیکی کی سوچ آئی ہے اس کو اپنے پاس بند نہ رکھیں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, دوسروں کو بتائیں کہ یہ نیکی کرنی چاہیے, یہ خیر کا کام ہے کرنا چاہیے, یہ اچھا کام ہے ہو جانا چاہیے, فلاں جگہ پہ ترجمہ قرآن کلاس شروع ہو جانی چاہیے, فلاں غریب آدمی ہے اس کے ساتھ کوئی مدد ہونی چاہیے, فلاں یتیم بچہ ہے اس کے ساتھ کوئی تعاون ہو جانا چاہیے, فلاں جگہ یہ پرابلم ہے, دین کو ضرورت ہے, ہمیں اس حوالے سے کچھ کر گزرنا چاہیے. تو دوسرا کام یہ ہے کہ آپ یہ اس نیکی کو اپنے پاس نہ رکھیں, دوسروں کے ساتھ اس کا تذکرہ کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, دوسروں کو توجہ دلائیں. ممکن ہے آپ نیکی نہ بھی کر سکیں, آپ کے توجہ دلانے سے کوئی دوسرا کر لے, جب وہ کرے گا اس کو پورا ثواب ملے گا, اور توجہ دلانے کی وجہ سے برابر میں اللہ اپنی طرف سے ثواب آپ کو بھی دے دے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نیکی کی سوچ پیدا کرنی. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ بولے نا جی, نیکی کی توجہ دلانی ہے, دوسروں کو نیکی کی توجہ دلانی. امام بخاری رحمہ اللہ پڑھا رہے تھے, ان کے استاد محترم پڑھا رہے تھے, امام اسحاق بن راہوے, کلاس لگی ہوئی, کہنے لگے بیٹو میرا دل چاہتا ہے کوئی نوجوان اٹھے اور اللہ کے پیغمبر کی جتنی صحیح ترین حدیثیں ہیں وہ ایک کتاب کے اندر اکٹھی کر دیں. کس نے کہا؟ امام اسحاق بن راہوے. توجہ دلائی نا اپنے شاگردوں کو کہ میرا دل چاہتا ہے کوئی ایسا نوجوان ہو
ہمت کرے اور اللہ کے پیارے نبی کی جتنی باتیں ہیں صحیح سند کے ساتھ اتھینٹک اور بہترین قسم کی وہ ساری کلیکشن جمع کر کے ایک کتاب کے اندر مرتب کر دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی کلاس میں اس وقت بچے تھے، شاگرد تھے، پڑھ رہے تھے۔ امام اسحاق نے یہ بات کی، توجہ دلائی کہ حدیث کے موضوع پہ صحیح حدیثیں جمع کر کے کتاب لکھنی چاہیے۔ امام اسحاق بن راہویہ نہیں جانتے تھے کہ میری کلاس میں کیسے کیسے ہیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام بخاری نے استاد کی یہ بات سنی، دل میں ٹھان لی، اور اللہ کی توفیق سے امام بخاری نے اس وجہ سے پھر صحیح بخاری لکھی، اور صحیح بخاری ان کی زندگی میں تقریباً 90,000 لوگوں نے پڑھ لی، اور آج صدیاں بھی چکی ہیں، مکہ مکرمہ سے لے کے راجوال تک اور آپ کے حجرج تک اور پاکستان کے حتیٰ کے دریا کے علاقوں تک، حتیٰ کہ انگلینڈ اور امریکہ تک، فرانس اور جرمنی تک، دنیا کے کونے کونے میں آج اخرجہ البخاری جب کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا ہے، جتنا ثواب امام بخاری کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب توجہ دلانے والے ان کے استاد امام اسحاق بن راہویہ کو بھی مل جاتا ہے۔ ہم توجہ بھی نہیں دلاتے۔ تیسرا کام کرنے کا یہ صرف توجہ ہی نہ دلائیں بلکہ نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، نیکی کی تبلیغ کرنے والے بن جائیں، نیکی کے پروگرام کرنے والے بن جائیں، نیکی کے بارے میں دوسروں کو کھینچ کھینچ کے لانے والے بن جائیں، ان کو نیکی کی طرف ہاتھ پکڑ پکڑ کے لانے والے بن جائیں۔ آپ کو یاد ہے کہ عشرہ مبشرہ کتنے صاحب ہیں؟ 10۔ کتنے صاحب ہیں جن کا نام لے کے اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر بھی جنتی، عمر فی الجنہ، عمر بھی جنتی، عثمان فی الجنہ، عثمان بھی جنتی، علی فی الجنہ، علی بھی جنتی، طلحہ فی الجنہ، طلحہ بھی جنتی، زبیر بن العوام فی الجنہ، زبیر بھی جنتی، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی، سعید فی الجنہ، سعید بھی جنتی۔ تو یہ 10 تقریباً صحابہ جن کے نام لے کے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہیں، ان کو کہتے ہیں عشرہ، 10 مبشرہ، جن کو زندگی میں اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی۔ اور شاید آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ان 10 صحابہ میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور جیسے ہی جناب ابو بکر اسلام لائے اور انہوں نے پھر دین کی دعوت دی تو ان کی دعوت پہ عشرہ مبشرہ میں سے باقی 5 صحابہ کو دین کی طرف لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر آدمی تھے، تو اپنے سارے دوستوں کو دعوت دیتے تھے، یار لا الہ الا اللہ، ان بتوں نے کیا کرنا ہے، اللہ واحد کو پکارا جائے۔ اور آپ حیران ہوں گے عبد الرحمن ابن عوف جو ابو بکر صدیق کی دعوت پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایک عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے، امام ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ایک دن کے اندر 30,000 غلاموں کو اللہ کی خاطر آزاد کیا تھا۔ زمین بیچی، 40,000 کی بکی اور وہ سب اللہ کی راہ میں تقسیم کرتی۔ جب فوت ہوئے تو ان کے پاس اتنا سونا تھا وراثت میں کہ باقاعدہ ڈلیاں تھیں، اور اس کو کاٹا گیا، کاٹ کاٹ کے ان کے ورثاء میں تقسیم کیا گیا۔ انہوں نے کہا بدری صحابہ کو اتنا دیا جائے، امہات المومنین کو اتنا دیا جائے، فلاں کو اتنا دیا جائے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کا یہ سارا صدقہ و خیرات جو شاید منوں کے حساب سے سونا بنتا ہے، ہزاروں کے حساب سے گھوڑے بنتے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے غلام بنتے ہیں، جتنا بھی صدقہ عبد الرحمن ابن عوف نے کیا، جتنا ان کو ثواب ملا اتنا ہی جناب ابو بکر کو بھی ثواب ملا، کیونکہ ان کی دعوت پہ یہ دین میں آئے۔ تو کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3 باتیں۔ پہلی بات
نیکی کے حوالے سے اپنی سوچ بنائیں، دوسری بات نیکی کے بارے میں دوسروں کو توجہ دلائیں، اور تیسری بات صرف توجہ نہیں، باقاعدہ ان کو نیکی کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں۔ ایک چھوٹی سی بات، طوالت نہ پکڑ جائے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو سارا مدینہ آپ کے استقبال کے لیے نکلا تھا نا، نکلا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ 14ویں کا چاند ہے جو ہمارے اوپر طلوع ہو رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن مدینے میں اتنی چمک، اتنی روشنی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی جس دن تشریف لائے اس سے زیادہ مدینے میں ہم نے منور اور روشن دن نہیں دیکھا، اور جب آپ فوت ہوئے اس سے زیادہ اندھیروں والا دن بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک سوال ہے، اللہ کے پیارے نبی تو مکہ میں تھے، تو سارا مدینہ مسلمان کیسے ہو گیا تھا؟ سارے مدینے نے کلمہ کیسے پڑھ لیا تھا؟ آپ تو بھی وہاں گئے ہی نہیں تھے۔ یہ برکت تھی دعوت اللہ کی کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک قاری قرآن، عالم دین حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا، اور انہوں نے اللہ کے پیارے نبی کے آنے سے پہلے ایک گھر کے اندر بیٹھ کر اتنی محنت کی کہ امام کائنات علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہی یہودیوں کے علاوہ تقریباً سارا مدینہ ہی کلمہ پڑھ چکا تھا اور مسلمان ہو چکا تھا۔ تو مدینے میں میں سمجھتا ہوں آج جتنی بھی عبادت ہوتی ہے، جتنا ثواب عبادت کرنے والوں کو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب مدینہ کے پہلے داعی اور قرآن کے قاری حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مل جاتا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3 بات۔ پہلی بات میں نے کیا عرض کی؟ نیکی کی سوچ پیدا کریں۔ دوسری بات کیا عرض کی؟ نیکی کی طرف توجہ دلائیں۔ توجہ ہوتا ہے سرسری کہہ دینا، اشارہ کر دینا۔ تیسری ہے صرف توجہ ہی نہیں بلکہ نیکی کی دعوت دیں۔ چوتھی بات یہ ہے، اور اس دوران بڑی خوشی کی بات ہے، میرے بعد مفصل خطاب ہے انشاءاللہ ہمارے بڑے ہی عظیم عالم دین حضرت مولانا شریف الہ آبادی رحمہ اللہ، ان کے بیٹے جناب حضرت مولانا سلمان شریف صاحب حافظہ اللہ کا اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک فرمائے اور ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے والد محترم رحمہ اللہ کو اور ہم سب کے مرحوم والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد نعت بھی ہے اور ان کا تفصیلی بیان بھی ہے۔ آخری 5 منٹ کے اندر ہم بات کو کلوز کرتے ہیں۔ تو تیسری بات میں عرض کر رہا تھا، باقاعدہ طور پہ دعوت دینا، دین کی طرف بلانا اور دعوت دینا۔ مختصر کرتے ہیں بات کو۔ چوتھی چیز اس میں پھر یہ ہے کہ جو آپ کی سوچ بن گئی ہے، جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں، جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، اللہ آپ کو موقع دے تو اس نیکی میں خود بھی جلدی کر لیں، اس نیکی میں خود بھی جلدی کر لیں۔ صرف سوچتے ہی نہ رہ جائیں، کہتے ہی نہ رہ جائیں، خود بھی جلدی کریں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جلدی اتنی کہ مقابلہ ہی لگا دیں۔ یہ مقابلے کا میدان ہے۔ جیسے آپ مقابلہ لگاتے ہیں نا، اس نے اتنی کوٹھی بنائی ہے تو میں ایسے بناؤں گا، اس نے شادی پہ اتنا خرچہ کیا تھا تو میں اتنا خرچہ کروں گا۔ یہ فضول مقابلے۔ اللہ کو نیکی کا مقابلہ پسند ہے، اور صحابہ یہی مقابلہ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا آج اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے۔ جناب عمر نے دل میں سوچا، ہمیشہ ابو بکر آگے نکل جاتا ہے،
آج میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا، دل میں ٹھان لی، مقابلہ ہے ابو بکر، آج میں جیت کے دکھاؤں گا، دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں۔ گھر جاتے ہیں، اپنی طرف سے بڑی ہمت کر کے مال کو 2 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، آدھی ڈھیری ایک طرف، آدھی ڈھیری ایک طرف، آدھا حصہ گھر میں رکھ دیتے ہیں، آدھا حصہ اللہ کے پیارے نبی کے قدموں میں قربان کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں، آدھا اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ جناب صدیق آئے، پوچھا صدیق کیا لے کے آئے ہو؟ کہا جو کچھ تھا سب کچھ ہی آپ کے قدموں میں لا کے قربان کر دیا ہے۔ تو عمر کہنے لگے مجھے اندازہ ہو گیا عمر ابو بکر سے تو جیت نہیں سکتا ہے۔ آپ نے کہا 70,000 میری امت کے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اس جملے کو کہنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا۔ 70,000 من امتی يدخلون الجنت بغیر حساب، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ مقابلہ یہ ہوتا ہے، ایک صحابی فوراً کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی دعا کر دیں، اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ آپ نے کہا اوکاشا تو ان میں شامل ہو گیا ہے، اس میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ کوئی 1-2 منٹ لگے ہوں گے۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے پیارے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ نے کہا جس نے پہل کر لی وہ شامل ہو گیا، جو رہ گئے رہ گئے۔ تو نیکی میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز جلدی جلدی پڑھنی ہے، جلدی کرنے کا مطلب اذان ہو گئی ہے تو جلدی تیاری کرنی ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو جلدی ادا کر دینی ہے، حج فرض ہو گیا ہے تو فوری کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بیٹے بیٹیاں جوان ہیں اور آپ کو مناسب رشتہ مل گیا ہے تو جلدی فرض ادا کر دینا، یہ مطلب ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ 5ویں اور آخری بات یہ ہے کہ جس طرح نیکی کرنا بہت بڑی نیکی ہے، گناہ کو چھوڑنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ گناہ کو چھوڑنے میں بھی جلدی کرنی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں گناہ ایک سوچ سے شروع ہوتا ہے، جیسے ہی گناہ کی سوچ آئے پیرے ڈال دو، قید کر دو، اس کو دفع کر دو، پیچھے ہٹا دو۔ اگر سوچ کی سطح پر گناہ کو پیچھے نہیں ہٹاؤ گے، وہ سوچ تمہارے دل میں اتر جائے گی، جب دل میں اترے گی وہ ارادہ بن جائے گی۔ اب بھی اس کو چھوڑو اور اس سے جان چھڑاؤ۔ اگر تم اس ارادے کو نہیں چھوڑو گے تو وہ ارادہ پختہ عزم بن جائے گا، عزم مصمم بن جائے گا، پختہ ہو جائے گا۔ اب بھی اس سے جان چھڑاؤ۔ اگر تم جان نہیں چھڑاؤ گے تو وہ تمہارا عزم جو ہے وہ تمہارا عمل بن جائے گا، اور گناہ کر بیٹھو گے، ہو گیا ہے تو اب بھی جلدی توبہ کر لو اور اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے تو وہی گناہ تمہاری عادت بن جائے گا۔ اب بھی اس سے جان چھڑا لو، اگر نہیں چھڑاؤ گے تو کرتے 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 وہ عادت تمہاری فطرت کا حصہ بن جائے گی۔ پھر تم چھوڑنا بھی چاہو گے، وہ عادت اور فطرت بن چکا ہے، گناہ چھوٹے گا نہیں، اور تم گناہ کی حالت میں اللہ کے پاس کیسا چہرہ لے کے جاؤ گے؟ تو گناہ چھوڑنے میں بھی جلدی کرنی۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے، اور ضد نہیں کرتے، اڑتے نہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ
من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے. سارے یہی سوچتے ہیں نہیں کل چھوڑ دوں گا, پرسوں چھوڑ دوں گا, شادی ہو جائے نا پھر چھوڑ دوں گا, اچھا یہ مکان بن جائے پھر چھوڑ دوں گا, بچوں کی شادیاں کر لوں تو پھر چھوڑ دوں گا, بس 1-2 سال جاب کو رہتے ہیں ریٹائرمنٹ پہ چھوڑ دوں گا. ایسے کرتے کرتے ہی پر جب انسان کی موت آتی ہے, امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایسے واقعات لکھے ہیں. وہ مر رہا تھا, تڑپ رہا تھا, لوگوں نے اسے کہا کلمہ پڑھ لو, اور وہ کہنے لگا شراب کی بوتل تو لا دو. یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم جلدی چھوڑتے نہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہ اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیں, آپ کے گھر کے اندر چھوٹا سا ایک بیج تھا, وہ کہیں دیوار کے کنارے ایک سائیڈ پہ کہیں جانور بیٹھا, اس نے بیٹ کی, وہ نیچے گر گیا, وہ زمین کے اندر چلا گیا, بارش ہوئی, اسے چھوٹا سا ننھا سا پودا بن گیا. آپ نے کہا چلیں خیر ہے, میں اس کو اکھاڑنا تو چاہتا ہوں لیکن کل اکھاڑ لوں گا. کل آیا تو آپ نے کہا میں اگلے مہینے اکھاڑ لوں گا, وہ تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا. پھر آپ نے کہا چلیں اگلے سال ہی اکھاڑ لوں گا, وہ یہاں تک ہو گیا. پھر آپ نے کہا چلیں اگلے سال ہی اکھاڑ لوں گا, وہ چھت تک پہنچ گیا. پھر آپ نے کہا اگلے سال اکھاڑ لوں گا, وہ چھت پہ پہنچ کے پھیل گیا, اس کی شاخیں بن گئیں, اس کے تنے بن گئے, اس کی جڑیں زمین کے اندر چلی گئیں. آپ اس وقت جوان تھے, اکھاڑ سکتے تھے, وہ چھوٹا سا پودا تھا, انگلی سے آپ نے ایسے کرنا تھا اور اس نے زمین سے باہر آ جانا تھا. آپ نے اس وقت اکھاڑا ہی نہیں. کل, پرسوں, اگلے سال کرتے کرتے پودا جوان ہوتا گیا اور آپ بوڑھے ہوتے گئے, حتیٰ کہ وہ آپ کے قد سے اوپر نکل گیا. اب آپ اکھاڑنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ سے اکھاڑا ہی نہیں جاتا. تو فرماتے ہیں گناہ کے بیج بھی دل میں ایسے ہی بڑے ہوتے ہیں, گناہ کے بیج بھی دل میں ایسے ہی بڑے ہوتے ہیں. چھوٹی سی سوچ ہوتی ہے, پھر بندہ وہ کام کرنے لگ جاتا ہے, پھر اس کی عادت, پھر اس کی فطرت بن جاتی ہے, پھر وہ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ اسے چھوٹتا ہی نہیں. ایک آدمی منشیات کا کاروبار کرتا تھا, جیل میں چلا گیا, پکڑا گیا. ہمارے ایک عالم دین بھی کسی دینی مسئلے کی وجہ سے جیل میں تھے, تو کہنے لگا میں یہ نشے کا کاروبار چھوڑنا تو چاہتا ہوں, حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی حافظہ ہے, میرے بیٹے نے بھی حفظ کیا ہو, لیکن چھوڑنا چاہتا ہوں, چھوڑتا ہی نہیں. کہا کیوں نہیں چھوڑتا؟ کہا بس کر کر کے ہمارا یہ کاروبار, ہمارا یہ مسئلہ اتنا پھیل گیا ہے کہ اب چھوٹتا ہی نہیں. تو آج کا سبق کیا ہوا ہم نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ. نیکی بڑی قیمتی چیز ہے, نیکی بڑی قیمتی چیز ہے. وہاں کام آتی جہاں دنیا کی کوئی چیز کام, پتھر بھی نیکی کی برکت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, حتیٰ کہ قبر بھی نیکی کی برکت سے روشن ہو جاتی ہے. فرشتے عذاب دینے آتے ہیں, نیکیاں آ جاتی, نہیں پیچھے ہٹ جاؤ. کہیں نماز آ جاتی, کہیں صدقہ آ جاتا ہے, کہیں تلاوت آ جاتی ہے, کہیں سورہ ملک آ جاتی ہے. نیکی بڑی قیمتی چیز ہے. تو پہلا سبق ہم نے یہ سیکھا کہ نیکی والی سوچ پیدا کرنی, نیکی والی سوچ پیدا کرنی. دوسرا سبق کیا ہے کہ دوسروں کو بھی نیکی کی توجہ دلانی. تیسرا سبق ہم نے سیکھا توجہ نہیں دلانی, نیکی کی دعوت بھی دینی ہے. اور چوتھا سبق ہم نے کیا سیکھا کہ نیکی میں جلدی کرنی, نیکی میں جلدی کرنی, آگے بڑھنے کی کوشش کرنی. پانچواں اور آخری سبق ہم نے یہ سیکھا ہے کہ گناہ چھوڑنا بھی نیکی ہے, گناہ چھوڑنے میں بھی جلدی کرنی ہے. اس آیت کو سن لیجئے اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ہر ایک اپنے رخ کی طرف منہ کر کے جا رہا ہے. تم نیکیوں والے رخ پہ دوڑیں لگا دو. اگر تم یہ دوڑ نہیں بھی لگاؤ گے تو کہاں پہنچو گے؟ اینما تکونو، جہاں تک بھی پہنچو گے، یأتی بکم اللہ جمیعا، آنا تو تم نے اللہ کے پاس ہی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو ہم نے ان پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. نیکیاں کرنی ہے تو نماز بڑی نیکی ہے، نماز کا تو وعدہ کر لینا آج انشاءاللہ. سارے بچے بھی بڑے بھی، کچھ ہاتھ نہیں کھڑے ہو رہے، ذرا سارے کھڑے ہونے چاہیے انشاءاللہ. 5 نمازیں باجماعت انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے، سلامت رکھے. ایک نیکی کی آپ کو دعوت دینے لگے ہیں. یہ ہمارا ایک سالانہ ایونٹ ہوتا ہے. پہلے مسجد دارالسلام میں ہوتا تھا، تو اس دفعہ مشورے کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. یہ گیلانی میرج گارڈن، گیلانی میرج گارڈن، یہ حجرہ جو بس سٹینڈ ہے اس کے قریب، چوک والا جو روڈ ہے اس کے اوپر. تو اس میں جی پنجاب بینک کے قریب، گرلز کالج کے قریب، گیلانی میرج گارڈن کے اندر 3 دن کا یہ پروگرام ہوگا. 3 نومبر بروز سوموار، یہ والا جو سوموار ہے، پھر 4 نومبر بروز منگل، اور 5 نومبر بروز بدھ. 1 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوا کرے گا روزانہ. سوموار کو بھی عشاء کے بعد 7:45 سے شروع ہو کے تقریباً 9 بجے تک، اور منگل کو بھی 7:45 سے شروع ہو کے 9 بجے تک، اور بدھ کو آخری دن ہوگا، اس میں بھی انشاءاللہ 7:45 سے شروع ہو کے 9 بجے تک. اور اس کا موضوع ہے گھر کو جنت کیسے بنائیں. گھر کو جنت کیسے بنائیں. پہلے دن اس کا موضوع یہ ہوگا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، جو بہت بڑا چیلنج ہے اس دور کا. اس کے کچھ رہنما اصول ہوں گے. دوسرے دن ہوگا میاں بیوی کا آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ کیسے برقرار رہ سکتا ہے، اور پریشانیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے ازدواجی معاملات میں. اور تیسرے دن موضوع ہوگا والدین کی خدمت اور اس کا طریقہ اور اس کی اہمیت. انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی، اللہ کا یہ بندہ یہ فقیر، یہ تینوں دن ان موضوعات کو ہم بیان کریں گے. اور آپ سب کو دعوت ہے. اور جو حجرہ کے ساتھی نا، خصوصاً یہاں کے یا چوک کے، یہ وعدہ کریں سب کہ جائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. خود بھی ہم نے جانا ہے، توجہ بھی دلانی ہے. اور یہ پروگرام زیادہ کامیاب تب ہوگا جب آپ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں گے. کیونکہ میاں اپنے حقوق سن لے تو بیوی کو بھی تو اس کے فرائض سنانے ہیں نا، ذمہ داریاں سنانی ہیں. بچے سن لیں تو والدین کے بارے میں سنیں گے، والدین اپنے بچوں کے حقوق سنیں گے. تو اس طرح سے یہ ایسا پروگرام ہے جس میں ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ شریک ہونا چاہیے. دعا بھی کیجئے اس طرح کے پروگرامز میں اللہ تعالیٰ میں اخلاص عطا فرمائے، ان کو قبول فرمائے. جو ہمارے منتظمین اور بڑے محبت کرنے والے نوجوان کارکنان جو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، انتظامیہ والے ساتھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. اور جنہوں نے اپنا گارڈن یا میرج کی وہ جگہ گارڈن پیش کیا دینی پروگرام کے لیے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. میرے بعد مفصل بیان ہے انشاءاللہ. حضرت مولانا سلمان شریف صاحب کا نعت بھی ہے، آپ ضرور بیٹھیں اور پروگرام کے آخر تک سماعت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.